نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بس، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، فیضان مصطفیٰ کانفرنس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے حفاظ قرآن و علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا سید عبدالسبحان صاحب قبلہ دام ذلکم علینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. چندہ ہوا ہے، مجھے دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ہوا ہے چندہ، آپ نے دیا ہے، مگر میں نے تو آپ سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے. سلام تو سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کا جواب دینا ہے واجب. السلام علیکم. آپ کے علاقے میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب بمشکل 1 مرتبہ جواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم. چونکہ یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے اور مدرسہ فیضان مصطفیٰ کے 69 جنوں یہ کانفرنس رکھی گئی ہے، تو مدرسے کے جلسے میں بیٹھ کر آپ کا قوت حافظہ یادداشت بہت تیز ہے اور سبق یاد کرنے کی صلاحیت آپ کی بہت اچھی ہے. السلام علیکم. آپ کو نے سبق یاد کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں سوچتا یہ ہوں کہ رات کے اس آخری حصے میں مجھے وقت دیا گیا ہے، 1:30 بج رہا ہے. اب میں لمبا چوڑا عربی میں خطبہ پڑھوں، پھر قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا انتخاب کروں، پھر میں اس کا
شان نزول بیان کروں، پھر اس کا ترجمہ بیان کروں، پھر اس کی تفسیر بیان کروں، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کروں، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کروں، اس کے بعد اب جا کر تقریر کا نمبر آتا ہے۔ تو جب میں یہی سب کرتا رہوں گا تو تقریر کب کروں گا؟ اس لیے میں نے آج فیضان مصطفیٰ کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا کہ آج میں بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، تاکہ تمہیدی کلمات پیش کرنے میں جو وقت صرف ہو وہ بھی تقریر میں لگ جائے۔ مولانا سید شاہ خواجہ عبدالسبحان صاحب نے مدرسہ فیضان مصطفیٰ قائم فرمایا، اور اس مدرسے کی انتی کے لیے، ترقی کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے، عروج و ارتقاء کے لیے اس بزم محبت کو سجایا۔ آپ نے اس مدرسے کے لیے کچھ دیا، اور میں آپ نے کچھ مدرسے کے لیے دیا ہے، تو اب میری تقریر کے دوران جو بھی آپ دیں گے وہ میں مدرسے ہی کو پیش کر دوں گا۔ دینے کی جب بات آئی تو حضور مفتی اعظم ہند کو آپ جانتے کہ نہیں جانتے؟ حضور مفتی اعظم ہند کو آپ جانتے ہیں نا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ تشریف فرما ہے گھر میں، ایسے عالم میں دروازے پر کسی نے دستک دیا، کھٹکا کیا، نوک کیا، پوچھا کون ہے؟ معلوم ہوا کوئی سائل ہے۔ دینے میں کچھ دیر ہو گئی، دینے میں کچھ دیر ہوئی تو حضور مفتی اعظم ہند تشریف فرما بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دینے میں سائلوں کچھ گھر والوں نے دیر کر دی، بیٹھے بیٹھے فرمایا دیے کی روشنی محشر تک۔ کیا کہا؟ دیے کی روشنی محشر تک۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ دیے کی روشنی محشر تک، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے سمجھا کہ شب ولادت رسول ہمارے یہاں دیے جلائے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی جلائے جاتے ہیں دیے؟ چھوٹے چھوٹے چراغ جلائے جاتے ہیں، سرسوں کے تیل سے روئی کے پھائے لگا کر بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ وہ شب ولادت رسول دیے جلاتے ہیں۔ اور 15 شعبان کو دیے روشن کرتے۔ تو سمجھ میں جب نہیں آیا تو کسی نے پوچھا حضور یہ جو ہم دیے روشن کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، کیا اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ یہ حضور
مفتی اعظم ہند سے سوال ہوا کیا حضور اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ فرمایا وہ دیا نہیں بلکہ یہ دیا جو تم نے یہاں دیا، جو یہاں علماء کو دیا، جو غرباء کو دیا، جو سازات کو دیا، جو طلباء کو دیا، جو مساکین کو دیا، جو یتیموں کو دیا، جو بیواؤں کو دیا، جو بے سہارا لوگوں کو دیا، جو تم نے یہاں دیا، اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی۔ تو آپ نے مدرسے کو جو دیا، جتنا دیا، اس دیے کی روشنی آپ کو محشر میں نظر آئے گی۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کی بات آ ہی گئی ہے تو پھر حضور مفتی اعظم ہند کے یہاں عالم یہ تھا کہ کسی نے کچھ طلب کیا، دینے میں دیر ہوئی، فرمایا توے کی جھنکار محشر تک۔ کیا کہا؟ توے کی جھنکار محشر تک۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، یہ تو کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ سائل نے سوال کیا ہے کھانے کا اور یہ فرما رہے ہیں کہ توے کی جھنکار محشر تک۔ تو پوچھا حضور یہ توے کی جھنکار محشر تک، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ جو تم نے یہاں پر روٹی پکائی، یہاں تو روٹی کم پکتی ہے، بھات زیادہ پکتا ہے، چاول زیادہ پکتا ہے۔ فرمایا یہاں جو تم نے روٹی پکائی، توے پر ڈالی، تو توے پر پڑنے کے بعد روٹی جب توے پر پڑتی ہے تو روٹی میں ایک جھنکار پیدا ہوتی ہے، تم کان لگا کو بھی سنو گے تو تمہیں یہاں سنائی نہیں دے گی۔ فرمایا کہ جو توے پر تم نے روٹی ڈالی پکائی ہے اور غریبوں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، یتیموں کو کھلایا، بیواؤں کو کھلایا، بے سہارا لوگوں کو کھلایا، علماء کو کھلایا، طلباء کو کھلایا، سادات کو کھلایا، اپنے رشتہ داروں کو کھلایا، اپنے کنبے داروں کو کھلایا، عزیزداروں کو کھلایا، جو تم نے یہاں کھلایا تو توے کی جھنکار روٹی کے پکنے کے وقت جو پیدا ہوئی ہے، اس جھنکار کی آواز، توے کی جھنکار آپ کو محشر میں سنائی دے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ تم توے کی جھنکار محشر میں سنو تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے کنبے داروں کو، علماء کو، طلباء کو کھانے کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو کھانے کھلانا بہت پسند ہے۔ جب بات کھانے کی آ گئی تو مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یاد آ گیا۔ اگر سید صاحب خواجہ عبد السبحان صاحب اجازت دیں تو عرض کر دو۔ جب کھانے کی بات ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہوئے۔ جب فراغت پائی تو آپ کے ذہن مبارک میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے مدرسے کے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے مدرسے کے علماء کو کھانا کھلانا۔ بغداد کے تمام معززین کو کھانے کھلانے، بغداد کے تمام غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، مسافرین کو، مہاجرین کو، سب کو میں کھانے کھلاؤں۔ چونکہ باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، بغداد کوئی اپنا وطن نہیں ہے، اتنی دولت بھی نہیں ہے کہ سارے بغداد کی عوام کو کھانے کھلائیں، مگر آپ کے دل میں ایک خواہش تھی، ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ میں اپنے مدرسے کے طلباء کو کھانے کھلاؤں، علماء کو کھانے کھلاؤں، غرباء کو کھانے کھلاؤں۔ آپ نے ایک
دن کا انتخاب کیا۔ وہ دن کون سا دن تھا کہ آنے والی شب جو صبح آ رہی ہے، صبح صادق کو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو شب ولادت رسول کا انہوں نے انتخاب فرمایا اور بہترین کھانے پر پایا۔ تمام علماء کو، طلباء کو، غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، مسافروں کو اور اپنے تمام رفقا کو جمع کیا، بغداد کے میدان میں دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، بہترین کھانے کھلائے۔ اللہ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر رحمت اور برکت کا ایسا نزول ہوا ہے کہ خدا کی قسم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد میں جو آج سے تقریباً پونے 900 سال پہلے، 870-75 سال پہلے جو دسترخوان بچھایا تھا، خدا کی قسم وہ دسترخوان آج بھی لگا ہوا ہے۔ آج بھی آپ کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ روزانہ آپ کا دسترخوان بچھتا ہے، وہ دسترخوان جو پونے 900 سال پہلے لگایا تھا، آج بھی وہ دسترخوان جاری ہے۔ اس دسترخوان پر آج بھی لوگ کھانے کھا رہے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ بعض دن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب 10,000 لوگ آپ کے دسترخوان سے بیٹھ کر کھانے تناول فرماتے ہیں۔ اللہ کو کھانے کھلانا یہ ادا بہت پسند ہے۔ ایسی رحمتوں، نور کا اور ایسی برکتوں کا نزول فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پورے بغداد ہی میں نہیں بلکہ پورے عراق میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی بزنس مین نہیں۔ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا غربت و افلاس دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، غربا کو کھانے کھلاؤ، مساکین کو کھانے کھلاؤ، یتیموں کو کھانے کھلاؤ، بیواؤں کو کھانے کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھانے کھلاؤ، کنبے داروں کو کھانے کھلاؤ، عزیزداروں کو کھانے کھلاؤ، اپنے رفقا کو کھانے کھلاؤ، اپنے پڑوسیوں کو کھانے کھلاؤ، سادات کرام کو بلاؤ کھانے کھلاؤ، طلباء کو مدارس کو بلاؤ کھانے کھلاؤ، علماء کو کھانے کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے کھلانا یہ ادا بہت پسند ہے۔ لوگوں، تمہاری غربت و افلاس بھی دور ہو جائے گا، تمہاری تنگدستی بھی دور ہو جائے گی۔ لوگوں، میں نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا، خطبہ تو مولانا شریف القادری صاحب، شریف الحق صاحب نے پڑھی دیا، خطبہ ان کا تقریر میں سنیں۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ہم لوگ حضور مفتی اعظم ہند کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے نانا تھے، دادا تھے، پردادا تھے، اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں مانتے، بلکہ اعلیٰ حضرت کو، مفتی اعظم ہند کو خدا کی قسم ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور مفتی اعظم ہند یہ وہ مقدس ذات ہے کہ جن کی مقدس بارگاہ سے ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں نے ایک مرتبہ سفر کیا امریکہ کا، مجھے صرف جمعہ پڑھانے کے لیے اوہائیو، ایک بہت دور دراز امریکہ کا علاقہ ہے، نیو یارک سے تقریباً 6 گھنٹے کا فلائٹ کا سفر ہے، بہت دور دراز، اوہائیو، کولمبیا، وہاں مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک بڑے موٹے تازے کبیر الجثہ ایک عالم بیٹھے ہیں،
مجھے دیکھ کر فرمایا کہ صاحبزادے صاحب ہم نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا ہے کہ آج جمعہ آپ یہاں پڑھا دیجیے۔ تو میں نے کہا اتنی دور سے آپ نے صرف جمعہ پڑھانے کے لیے بلایا؟ حضور آپ کا خطبہ ہونا ہے، آپ کی تقریر ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تقریر کی، جمعے کا خطبہ دیا، نماز پڑھائی، نماز کے بعد دعا ہوئی۔ تو میں نے چونکہ بہت ہی بڑے عالم نظر آ رہے تھے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے۔ تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ آپ ہی دعا کیجیے۔ میں نے دعا کی۔ نماز کے بعد سنتیں ہوئی، سنتوں کے بعد وہاں کا طریقہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ دعائے ثانی ہوتی ہے۔ دعائے ثانی کے لیے میں نے پھر ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ دعا کیجئے۔ انہوں نے پھر میرے طرف اشارہ کر دیا، نہیں حضور آپ ہی دعا کیجئے۔ میں نے دعائے ثانی کر دی۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش ہوئے۔ نذرانے درود و سلام کے بعد پھر دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو میں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ دعا کیجئے۔ بہرحال اب میں بھاری پڑ گیا، انہوں نے دعا کی۔ اب ان کی دعا سنو۔ دعا آپ بھی کرتے ہیں، دعا ہم بھی کرتے ہیں، اور دعا امریکہ میں اوہائیو میں وہ عالم دین بھی کر رہے ہیں۔ اب ان کی دعا سنیے۔ انہوں نے دعا کی اور دعا میں انہوں نے جانتے ہو کیا کہا؟ دعا کرتے کرتے انہوں نے کہا اے اللہ میری آنکھوں میں ایک امانت رکھی ہوئی ہے، اس امانت کی برکت ہے میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سب نے آمین کہا۔ روٹین میں ہم نے بھی آمین کہہ دیا، مگر میرے ذہن میں کھٹک پیدا ہوئی، یا اللہ وہ کون سی امانت ان کی آنکھ میں ہے جو ہماری آنکھ میں نہیں؟ کھانے کے لیے دوپہر میں جمعے کے بعد جب ایک مکان پر پہنچے تو وہاں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے دعا بہت اچھی کی، مگر دعا میں جو آپ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میری آنکھوں میں ایک امانت رکھی ہوئی ہے، اسی امانت کی برکت سے میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو وہ آپ کی آنکھوں میں امانت کون سی ہے؟ آپ نے حج کیا ہے، خانہ کعبہ اگر آپ کی آنکھوں میں امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے تو وہ تو ہماری آنکھوں میں بھی رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے گنبد خضرا کی زیارت کی ہے، آپ مدینہ شریف گئے ہیں تو گنبد خضرا اگر امانت کے طور پر آپ کی آنکھوں میں موجود ہے تو خدا کی قسم گنبد خضرا کی عظمتیں تو ہماری آنکھوں میں بھی امانت کے طور پر موجود ہے، مگر وہ کون سی امانت ہے جو آپ کی آنکھوں میں ہے اور ہماری آنکھ میں نہیں ہے؟ وہ کون سی امانت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا صاحبزادے صاحب میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا تھا، جب میں ہندوستان گیا بمبئی ایئرپورٹ پر اترا تو باہر جو لوگ مجھے لینے کے لیے آئے تھے سب سے پہلا نام انہوں نے میرے سامنے لیا، مفتی اعظم مفتی اعظم مفتی اعظم۔ پھر میں بمبئی سے حیدرآباد گیا، وہاں جب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے مفتی اعظم کا نام لیا اور مفتی اعظم ہند کا میرے سامنے ذکر کیا۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، یا اللہ یہ مفتی اعظم کون ہے؟ کہا کہ میں حیدرآباد سے احمد آباد گیا تو وہاں بھی ایک ہی نام میرے سامنے آیا، مفتی اعظم مفتی اعظم مفتی اعظم۔ میں وہاں سے پھر راجکوٹ، جام نگر اور کچھ کے علاقے کا میں نے دورہ کیا، جہاں جہاں میں جاتا لوگوں سے ملاقات ہوتی، چاہے عوام سے، چاہے خواص سے، چاہے علماء سے، سب ایک ہی نام لیتے تھے میرے سامنے، مفتی اعظم۔ تو مجھے ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ مفتی اعظم کون ہے؟ تو کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وہ حیات ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ابھی باقاعدہ حیات ہیں۔ مجھے ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، میں بریلی پہنچا، عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں جب رکشا پہنچی سوداگران میں دیکھا کہ ایک نحیف بزرگ اور ایک کمزور شخصیت جا رہی ہے جن کے ہاتھ
پانی کا لوٹا ہے، مریدین ہے، خلفاء ساتھ میں ہے، علماء ساتھ میں ہے، میں ان کا حلیہ دیکھ کر پہچان گیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں جن کا حلیہ مجھے بتایا گیا ہے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، وہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے وضو خانے میں بیٹھ کر انہوں نے گھر سے لائے ہوئے پانی سے بیٹھ کر وضو فرمایا اور ایک ایک قطرہ پانی خارج مسجد سکھایا اور سیدھے قدم سے مسجد شریف میں داخل ہوئے، اور جتنی صفیں پڑتی گئی مسجد میں ہر صف پر مفتی اعظم کا سیدھا قدم پڑتا تھا، یہاں تک کہ وہ پہلی صف میں داخل ہو گئے، اور پہلی صف میں جب داخل ہوئے تو ان کا سیدھا پیر پہلی صف میں پڑا ہے۔ اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں نماز ہو گئی، نماز کے بعد لوگ ان سے مرید ہوئے، میں بھی ان سے مرید ہو گیا، واپس میں امریکہ آ گیا۔ اس کے بعد مجھے کبھی ہندوستان جانے کا موقع نہیں ملا، میں نے بس پہلی اور آخری مرتبہ مفتی اعظم ہند کو دیکھا تھا، ان کا چہرہ میری آنکھوں میں امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ جب میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے مالک و مولا، جو چہرہ مفتی اعظم کا امانت کے طور پر میری آنکھوں میں رکھا ہوا ہے، اسی امانت کی برکت سے میری دعاؤں کو قبول فرما لے تو میری دعائیں بارگاہ الہی میں باب اجابت میں ٹکرا جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہم حضور مفتی اعظم ہند کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اسلام اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ لوگوں چونکہ وقت کافی ہو گیا اور مجھے اس مدرسے کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ مولانا خواجہ عبدالسبحان صاحب مدثر العالی نے آپ کے علاقے میں تشریف لائے اور ادارہ قائم کیا، تو میں سوچنے لگا یا اللہ یہ ادارہ کلیا چک میں انہوں نے قائم کیا، تو اس سے پہلے ادارہ کب قائم ہوا، پھر اس سے پہلے کب قائم ہوا، پھر بریلی شریف کا ادارے کو قائم ہو کے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گئے، اعلیٰ حضرت نے قائم فرمایا، تو اس سے پہلے کس نے قائم کیا، پھر اس سے پہلے کس نے قائم کیا، پھر اس سے پہلے کس نے قائم کیا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صبح تک کہتے چلے جاؤ اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے، تب شاید کہیں اس پہلے مدرسے تک تم پہنچ پاؤ جو پہلا مدرسہ روئے زمین پر قائم ہوا تھا۔ آج میں اس پہلے مدرسے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پلے، مکہ میں بڑھے، مکہ میں رہے، اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا، اور مکہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا، اور مکہ ہی کے میدان سے دعوت اسلام دی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے میدان سے پرچم اسلام بلند فرمایا۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی دعوت اسلام پیش کرنے پر سب سے پہلے بچوں نے، ایک 8 سال کے بچے نے اسلام قبول کیا۔ جانتے ہو اس بچے کا نام کیا تھا؟ اس بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا علی نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، معجزہ یہ تھا کہ جب دعوت اسلام پیش فرماتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ اب مکہ شریف میں ہر 4 جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا۔ جب ہر 4 جانب مکہ میں اسلام نظر آنے لگا تو مخالفین اسلام، غداران اسلام،
باغیان اسلام اور گستاخان رسول نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ناز پڑ گیا تو یثرب کی تقدیر کو بدل گیا۔ مصطفیٰ یثرب میں آئے، اب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر بدل گئی۔ یثرب خوشگوار ہواؤں کا ماحول بن کر مدینہ بن گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ یہ کہو کہ مدینے والے کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ اب تم کلیا چک میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ کلیا چک میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو تم مالدہ میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ مالدہ میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو تم دیناج پور میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ وہاں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو تم پورے بنگال میں بیک وقت یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ پورے بنگال میں موجود ہے۔ بہار میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ بہار میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو پورے ہندوستان میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ ہندوستان میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو تم عربستان میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ عربستان میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو تم قبرستان میں یاد کر رہے ہو تو قبرستان میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ ہواؤں میں یاد کرو تو ہواؤں میں موجود، خلاؤں میں یاد کرو تو خلاؤں میں موجود، فضاؤں میں یاد کرو تو فضاؤں میں موجود، دریاؤں میں یاد کرو تو دریاؤں میں موجود، صحراؤں میں یاد کرو تو صحراؤں میں موجود، مکانوں میں یاد کرو تو مکانوں میں موجود، دکانوں میں یاد کرو تو دکانوں میں موجود، میدانوں میں یاد کرو تو میدانوں میں موجود، زمین پہ یاد کرو تو زمین پہ موجود، اور زمین میں یاد کرو تو زمین میں موجود۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند فرمایا، مدینے میں قیام فرمایا۔ اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اور مدینے کے میدان میں کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ دعوت اسلام دی۔ کچھ شامل اسلام ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مدینے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام پیش فرمائی، کچھ اور داخل اسلام ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ اب مدینے میں اسلام پھیلنے لگا، اب مدینے میں اسلام چمکنے لگا، پھلنے لگا، پھولنے لگا، بڑھنے لگا۔ جب مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ کے مقدس ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی جائے۔ تو حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے فرمایا میرے مصطفیٰ نے، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، وہ مسجد کیسی ہونی چاہیے اس مسجد کا نقشہ آپ بنائیے۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے چند ایام میں ایک نقشہ تیار کیا، اس نقشے پر ایک مسجد بن گئی۔ اس مسجد کا نام صحابہ کرام نے مسجد نبوی شریف رکھا۔ ایک خوبصورت مسجد اس دور کی تعمیر ہوئی۔
جانثاروں نے سوال کیا، اے علی تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ ایسی مسجد تم نے کہاں دیکھی؟ یہ کیسی مسجد، اتنا خوبصورت نقشہ آپ نے کیسے تیار کر لیا؟ تو حضرت علی کا جواب سنو، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے۔ آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر میں نے اس مسجد کا نقشہ تیار کیا ہے۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت مولا کائنات کی نظر کا عالم یہ تھا کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کے نقشہ تیار فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت مولا کائنات کی نظر کا کمال تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نقشہ تو مسجد کا تیار ہو گیا، محراب بھی بن گئی، مسجد بھی بن گئی، مگر مسجد میں ممبر حضرت مولا کائنات نے نہیں بنایا، نقشے میں ممبر نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ ایک لکڑی کو ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک خاتون نے دیکھا، ایک رسول اللہ کی صحابیہ نے دیکھا، ایک جانثار صحابیہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کو ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اس خاتون نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ممبر بنوا دوں، آپ اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ میرے مصطفیٰ نے اجازت دے دی۔ اس اسلام کی مقدس خاتون نے رسول اللہ کی اس صحابیہ نے ایک خوبصورت لکڑی کا ممبر تیار کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ نے اس ممبر شریف کو محراب کے قریب جگہ عطا فرما دی۔ اب جو آج آپ مسجدوں میں ممبر دیکھتے ہیں، اسلام کی ترقی میں بقا اور استحکام کے لیے صرف مردوں ہی نے اپنی اپنی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں، صرف صحابہ نے اپنی قربانیاں ہی نہیں دی ہیں، بلکہ اسلام کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے عورتوں نے بھی اپنی اپنی قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ آج یہ مسجد میں جو ممبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی ایک صحابیہ کی یادگار وہ مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اب مسجد نبوی کے فرش سے، مسجد نبوی کے محراب و منبر سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام پیش فرما رہے ہیں۔ جب مدینے میں خوب اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی اسکول بھی قائم کیا جائے، کوئی کالج قائم کیا جائے، کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے، کوئی ادارہ قائم کیا جائے، کوئی مدرسہ قائم کیا جائے، کوئی جامعہ قائم کیا جائے، کوئی دارالعلوم قائم کیا جائے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ پیغام دیا کہ علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، اپنا جہل دور کرو، صرف پیغام ہی نہیں دیا ہے کہ علم حاصل کرو، بلکہ میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے روئے زمین پر تعلیم کا پیغام دیا تھا۔ پیغام ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ قائم فرمایا، ایک کالج قائم فرمایا، ایک دارالعلوم قائم فرمایا۔ اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، مدرسہ قائم ہو گیا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس نبی کے امتی ہو، تم اس رسول کے ماننے والے ہو، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نبی
نبی نے روئے زمین پر سب سے پہلے ایجوکیشن کا پیغام دیا تھا کہ لوگوں تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ تم اس نبی کی امتی ہو جس نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم قائم فرمایا تھا، اور وہ مدرسہ قائم ہو گیا۔ ایک چبوترے پر ایک مدرسہ قائم ہوا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا یہ دارالعلوم ہے، سب سے پہلا یہ جامعہ ہے، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے یہ دارالعلوم قائم فرمایا ہے، یہ مدرسہ قائم فرمایا ہے، یہ دینی پلیٹ فارم قائم فرمایا ہے، یہ ادارہ قائم فرمایا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے چاہتا ہوں مدرسہ قائم ہو گیا، کالج قائم ہو گیا، اسکول بن گیا، دارالعلوم قائم ہو گیا، شعبان گزر گیا، کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آیا، رمضان پورا گزر گیا، کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آیا، کوئی طالب علم نہیں آیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، کسی نے اپنا نام نہیں لکھوایا، پہلی سوال بھی آ گئی، کوئی طالب علم نہیں، 5 شعبان ہو گئی، کوئی طالب علم نہیں، 6 شعبان ہو گئی، کوئی طالب علم نہیں، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، کسی نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ 8 شعبان ہو گئے، 8 شوال ہو گئی، 9 شوال ہو گئی، کوئی طالب علم نہیں، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، 10 شوال آ گئی۔ 10 شوال کو کچھ طلباء، کچھ اسٹوڈنٹس آئے۔ 10 شوال کو رسول اللہ کے دارالعلوم میں، رسول اللہ کے جامعہ میں، رسول اللہ کے مدرسے میں، رسول اللہ کے کالج میں، رسول اللہ کے اسکول میں جن طلباء نے اپنا نام لکھوایا، 10 شوال کو ان طلباء کا نام ہے اصحاب صفا۔ کیا نام ہے؟ اصحاب صفا۔ معلوم یہ ہوا کہ علوم مصطفیٰ کھلنے کی تاریخ ہے 10 شوال، علوم مصطفیٰ پڑھانے کی تاریخ ہے 10 شوال، مدارس اسلامیہ کے کھلنے کی تاریخ ہے 10 شوال۔ جس تاریخ کو علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، جس تاریخ کو علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، اسی تاریخ 10 شوال کو علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا پیدا ہو جاتا ہے۔ 10 شوال کو دارالعلوم رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے طلباء آ گئے۔ طلباء تو آ گئے، مگر اب کھلائیں کیا؟ مدرسے میں، بورڈنگ میں، دارالاقامہ میں سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا ہوتا ہے، کھلائیں کیا؟ طلباء تو آ گئے، کھلائیں کیا؟ کوئی مطبخ قائم نہیں کیا گیا، کوئی باورچی نہیں رکھا گیا، کوئی کک نہیں رکھا گیا۔ تو رسول اللہ کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی ذمہ داری انصار مدینہ نے لے لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے 2 طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی۔ رسول اللہ نے اپنے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا، یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔